الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وهو فاروق فرق الله بين الحق والباطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، اگرچہ عرف عام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت یکم محرم معروف ہے، مگر تحقیقی نقطہ نظر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ذوالحجہ مہینے کی 26 تاریخ کو جام شہادت نوش کرتے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو دوسرے خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ 28 لاکھ مربع میل میں پھیلی اسلامی مملکت کے حکمران ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے بخشا. آپ نہ صرف رسول اللہ کے سسر بلکہ آپ کی مراد بھی تھے. اور آپ کا مقام یہ ہے کہ بعثت نبی کے وقت کل جو 17 آدمی پڑھے لکھے مدینہ میں موجود تھے، ان مکہ کے 17 باسیوں میں جو پڑھے لکھے پڑھنا لکھنا جانتے تھے، ان میں ایک جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ جن کا خاصہ یہ ہے کہ وہ دن پر
امت مسلمہ کی حکمرانی میں مصروف رہنے کے باوجود رات کو گلیوں میں چکر لگا کے رعایا کی خبر گیری لیتے تھے۔ اللہ کی نظر میں جن کا مقام یہ ہے کہ اکثر و بیشتر دنیا میں زمین پر پیغمبر کی مجلس میں جو رائے جناب عمر فاروق کی ہوتی، اللہ بھی اسی کو اپنا فیصلہ دے کر وحی کی صورت میں وہی پیغام جناب جبرائیل علیہ السلام کو دے کر بھیج دیتے۔ کئی قرآن کریم کی آیات وہ انہی کی خواہش اور انہی کی رائے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ وہ عظیم شخصیت کہ وہ پیغمبر کے سسر ہونے کے ساتھ ساتھ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ٹھہرتے ہیں۔ حضرت علی و فاطمہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شادی کے گواہوں میں ایک گواہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے انسداد رشوت کے لیے مزدوروں کی تنخواہیں بڑھائیں تاکہ رشوت کا خاتمہ ہو سکے، اور تاریخ اسلام نے ایسا حکمران دیکھا کہ وہ وقت کا حکمران ہونے کے باوجود حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جج کی حیثیت سے تھے، ان کے سامنے مدعا علیہ کی شکل میں پیش ہوتے۔ دیگر صحابہ اللہ کی توفیق سے دارہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، مگر جناب عمر کا یہ خاصہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ سے ان کو خود مانگ رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اکثر و بیشتر یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ابتدائی اسلام میں مشکل حالات میں نبی کریم علیہ السلام اکثر اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اعز الاسلام بأحب ہذین الرجلین الیک، اے اللہ ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے پسند ہے، جسے تو پسند کرتا ہے، ان میں سے جسے تو پسند کرتا ہے اسے دار اسلام میں داخل کر کے اسلام کو عزت بخش دے۔ وہ دو شخصیات کون سی تھیں؟ بے ابی جہل، اے اللہ جب ابو جہل کو اگر تجھے وہ پسند ہے اسے مسلمان کر دے، اسلام کو عزت دے دے۔ او بعمر ابن الخطاب، اے اللہ یا پھر عمر بن خطاب تجھے پسند ہے تو وہ اسلام کو دے دے، اس کو دار اسلام میں داخل کر کے اسلام کو عزت بخش دے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی یہ دعا جناب عمر کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق کہ جن کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبہ، کہ عمر ہے تو تمہاری طرح انسان، تمہارے ساتھ رہنے سہنے والا، مگر اللہ کا یہ اس پہ احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ان کی زبان پر اور ان کے دل پر حق جاری کر دیا۔ جو رائے اور فیصلہ دیتے ہیں وہ بھی حق پر مبنی ہوتا ہے، دل میں جو ارادہ ہوتا ہے وہ بھی حق پر مبنی ہوتا ہے۔ دل و زبان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے حق جاری کر دیا،
وہو فاروق، کہ اللہ نے ان کو فرق کرنے والا، تمیز اور امتیاز کرنے والا بنایا، اور فرق اور امتیاز کس چیز میں؟ دنیاوی جوتے کپڑے میں نہیں، بلکہ فرق اللہ بین الحق والباطل، حق اور باطل کے درمیان امتیاز اور تفریق کرنے والا، حق و باطل میں واضح کرنے والا، وہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ دین کے معاملہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں شدت رکھی ہے۔ عام معمول میں، دنیاوی معاملات میں وہ سختی نہیں، لیکن جب کوئی دین کو نظر انداز کرتا ہے، جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو پس پٹ ڈال لیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ یہ کسی کا رویہ جناب عمر کو پسند نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے اصحاب کی خداداد صلاحیتوں کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، میری امت میں سے امتیوں پر رحم کے اعتبار سے نرم دل وہ جناب ابو بکر ہیں، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ، حقوق اللہ کے معاملہ میں، شریعت کے معاملہ میں سخت موقف رکھنے والے، کسی قسم کی لیت و لال، حیل و حجت سے اس میں جو ہے وہ تھوڑی بہت بھی کوئی گنجائش نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اسی کو اپنا فیصلہ بنانے والے، وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جن کی فہم و فراست اور اللہ کی جانب سے دی ہوئی صفات کی بنا پر نبی کریم علیہ السلام اپنی رائے بیان کرتے ہیں کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب، کہ میری سمجھ بوجھ، میری رائے کے مطابق اگر میرے بعد بھی نبوت و رسالت جاری و ساری رہتی تو میری نظر میں نبی اور رسول میں جن کوالٹیوں کو اللہ مد نظر رکھتے ہیں، تو میری رائے میں میرے اصحاب میں سے میرے بعد اگر کسی کو نبوت و رسالت ملی ہوتی تو میرے رائے ہے جن کو وہ عمر فاروق ہوتے۔ وہ حضرت عمر کہ جن سے نبی کریم علیہ السلام بے پناہ محبت رکھتے ہیں، کہ جب سائل نے آپ سے سوال کیا ای الناس احب الیک، کہ آپ اپنی امت میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ قال عائشہ، فرمایا امت میں سے سب سے زیادہ مجھے محبت اور دلی لگاؤ اپنی ازواج میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ فقلت من الرجال، سیدنا عمر بن عاص سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ مردوں میں سے آپ سب سے زیادہ کسے پسند کرتے ہیں، کس سے محبت ہے؟ فقال ابوہا، عورتوں میں سے جناب عائشہ اور مردوں میں سے ان کے والد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قلت ثم من، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پھر سوال کیا کہ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت جناب ابو بکر سے ہے، پھر حضرت ابو بکر کے بعد آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ تو فرمایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی صفات سے اور اسلام کی
خدمات کے حوالہ سے روئے زمین پہ عدل و انصاف کو قائم کرنے کی بنا پر دیگر صحابہ سے ممتاز اور نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب میں سے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے وہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جن کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ اس قدر مرتبے اور مقام کے باوجود کہ آپ وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے حکمران ہیں، پھر بھی عام انسانوں کی طرح سادہ زندگی گزارتے تھے۔ یہی فرق ہے ان میں اور آج کے حکمرانوں میں۔ ہم صرف دعائیں کرتے ہیں کہ ہمیں ان جیسا حکمران ملے، مگر جب انتخاب کا معاملہ آتا ہے، منتخب کرتے وقت جب برادری آڑے آ جاتی ہے یا پھر کوئی دنیاوی معاملات، کوئی رشتہ داریاں، کوئی اپنے دنیاوی مفادات کو مد نظر رکھ کے ہم اس کا چناؤ کرتے ہیں، اور دعا ہر مسلمان یہی مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں عمر جیسا حکمران دے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ آج بھی یہ سارے جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان کا حل بھی یہی ہے کہ جناب عمر فاروق جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمران نصیب کر دے، مگر کہ صرف دعاؤں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، عملی صورت بھی اپنانی ہوگی۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ کیا اسلام نے جو اچھے مسلمان کی صفات بیان کی ہیں وہ صرف حکمران ہی میں ہونی چاہیے، کہ وہی عدل و انصاف کرے، صرف حکمران ہی سچ بولے، وہی دوسروں کی خدمت کرے، سارے اچھے اوصاف اکیلے حکمران میں نہیں، بلکہ رعایا میں سے بھی ہر مسلمان میں بھی وہی اچھی صفات ہونی چاہیے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ سیرت پڑھ کے دیکھیں کہ جو ان میں نمایاں خوبیاں نظر آتی ہیں وہ احکام اللہ نے اپنے ہر بندے کو عطا کیے ہیں۔ اللہ نے جن اپنے بندوں کو پسندیدہ، کامیاب اور جنت کی خوشخبری سنائی ہے، وہ ساری صفات اگر اس انسان میں ہوں گی تو تبھی وہ جہنم سے بچ سکے گا، جنت میں جا سکے گا۔ تو لہذا جہاں ہم حضرت عمر فاروق جیسا حکمران مانگتے ہیں، ویسے ہمیں اپنے اندر بھی ویسی صفات پیدا کرنی چاہیے کہ وہ صفات کہ حکمران ہونے کے ساتھ ساتھ کوئی عہدے کا ناجائز فائدہ نہیں، کوئی اپنوں کو نوازنے والی بات نہیں، ہر معاملہ میں عدل اور انصاف نظر آتا ہے، حتیٰ کہ ان کی زندگی کا یہ واقعہ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ ان کا اپنا لخت جگر اپنے خون پسینے کی کمائی سے اپنے بیوی بچوں اور اپنے لیے کھانے کے لیے گوشت خرید کے لاتا ہے، مگر باپ کی کیفیت جانتے ہوئے چھپا کے نکلنے کی کوشش کی، جناب عمر بھانپ گئے، بلایا، سوال کیا، پوچھا، تو اب دیکھیے بیٹا اپنی کمائی سے گوشت خرید کے گھر میں کھانے پکانے کے لیے لے کے آیا ہے، تو پھر بھی ناراض ہوتے ہیں کہ بیٹا تم جانتے ہو کہ رعایا میں سے لوگوں کو خوش کر روٹی میسر نہیں اور تم عیاشی کے لیے گوشت خرید کے لائے ہو۔
بیٹے کا اونٹ چراغاہ میں چرتے دیکھا، سوال کیا تمہاری مالی حیثیت ایسی نہیں؟ یہ وقت کا حکمران ہے، آج تو سارے اثاثے رشتہ داروں کے نام ہوتے ہیں، مگر یہ حکمران کہ اچھا عمدہ اونٹ سرکاری چراغاہ میں دیکھا، دیکھ کر اچھا لگا، طبیعت خوش ہوئی، سوال کیا کہ یہ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے اس عمدہ اونٹ کا؟ تو بتانے والے نے بتایا یہ تو عبداللہ بن عمر اس کے مالک ہے، آپ کے صاحبزادے کا اونٹ ہے۔ ہر اینگل سے اپنے بیٹے پہ نظر رکھنے والے تھے، آج کی طرح ہماری طرح نہیں تھے، کیا کریں جی، سنتے نہیں، مانتے نہیں، وہ اولاد کے حقوق ادا کرنے والے تھے۔ آیا پوچھا تمہاری مالی حالت میرے سامنے ہے، اتنا عمدہ تم خرید نہیں سکتے، پھر یہ کہاں سے آیا؟ بیٹا وضاحت دیتا ہے، منی ٹریل دیتا ہے کہ ابا جان جب میں نے خریدا تھا اس وقت یہ لاگر کمزور تھا، سستا تھا، میری پہنچ میں تھا، میں نے خرید لیا۔ پھر دوسرا سوال کہ اچھا تو نے سوچا ہوگا، ذہن میں ہوگا کہ وقت کے حکمران کا بیٹا ہوں، سرکاری چراغاہ میں اس کی خوب خاطر مدارت ہوگی اور خوب اس کی دیکھ بھال ہوگی، اور اسی وجہ سے آج یہ عمدہ اور موٹا تازہ بن چکا ہے۔ بیٹے کو حکم دیتے ہیں کہ بیٹا اس کو فروخت کرو، جتنے کا خریدا تھا اتنے پیسے اپنے اپنے پاس رکھ لو، باقی جو ہے وہ بیت المال میں جمع کروا دو۔ ایسا حکمران وظیفہ لینے کی بجائے اپنی ضرورت کے لیے قرضہ بھی بیت المال سے نہیں لے رہے کہ بعد میں اگر ادا نہ کر سکا تو مجھے NRO دیا جائے گا۔ آج تو ہم لیتے اس لیے کہ ہم نے کون سا دینا ہے۔ یہ وقت کے حکمران ہیں، عبد الرحمن بن عوف سے سوال کرتے ہیں کہ میری کچھ ضرورت ہے، مجھے کچھ رقم چاہیے، ان سے مانگتے ہیں۔ پوچھنے پہ بتلا بھی دیا کہ بیت المال سے اس لیے نہیں لے رہا کہ بعد میں معاف کر دیا جائے گا، تمہارا مال ہے، تم تو ورثاء سے وصول کر لو گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آخری ایام میں اپنے جب زخمی ہو جاتے ہیں، عبداللہ کو بلا کے ان سے پوچھتی ہیں کہ میرے قرض کی تفصیلات کو جو ہے وہ اکٹھا کر لو کہ میرے اوپر کتنا قرض ہے۔ وہ بتلاتی ہیں حساب کتاب کے بعد کہ 86,000 بنتا ہے۔ فرمایا بیٹا سب سے پہلے آل عمر سے تقاضا کرنا کہ میری آل اولاد جو ہے اس کو ادا کرے، اگر آل اولاد کے اثاثے کم ہو جائیں گے، ادا نہ کر سکو، پھر تم میرے خاندان بنی عدی بن کعب سے تقاضا کرنا کہ میرے خاندان کے لوگ، میرے رشتہ دار وہ تعاون کریں تمہارے ساتھ اور تم یہ قرضہ ادا کرنا۔ اگر ان کے تعاون سے بھی یہ 86,000 ادا نہ ہو سکے پھر تم قریشیوں سے مدد لے لینا، پھر تم قریش سے سوال کرنا، اس کے علاوہ کسی اور سے جو ہے وہ تم نے مدد طلب نہیں کرنی یہ قرض کی ادائیگی میں۔ تو ان کے اس فرمان کے مطابق مکان سیل کر کے جو ہے یہ رقم ادا کر دی گئی۔ یعنی وقت کے حکمران ہیں، دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہر طرح کے خزانے ایک سائن سے، ایک مہر سے اپنے پاس آ سکتے ہیں، جیسے چاہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں، مگر اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ 86,000 درہم کے مقروض ہیں، قرض ادا کرنا ہے، بعد میں مکان بیچ کر جو ہے وہ ادا کیا گیا۔ یہ تھے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے تقوی کا عالم یہ ہے کہ آج بہت سارے ہمارے جو ہے وہ معاملات
وہ اس وجہ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگوں کے ڈر سے لوگ کیا کہیں گے، مگر یہ وقت کے حکمران ہیں، اور چونکہ اس وقت کے حکمران ہی خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، تو خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ، اس وقت جو وقت کے حکمران نے خطبہ دیتے ہوئے لباس پہنا ہوا ہے، اس لباس پہ جو پیبند اور ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، وہ کسی نے 12 شمار کی، کسی نے 14 شمار کی، اور اس وقت یہ ہمارا لباس نہیں تھا، عام سی چادریں ہوا کرتی تھیں، 2 چادروں کے لباس میں اگر 15 کے قریب ٹاکیاں لگی ہوں، ایسا لباس پہن کے وہ حکمران کہ جس کا نام سن کے کیسر و کسریٰ کانپ جاتے ہیں۔ ایمان کا لیول یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر جس راستے پہ چلتا آ رہا ہو، شیطان دیکھ کر وہ راستہ تبدیل کر لیتا، کہ جنہیں دیکھ کر شیطان اپنا راستہ تبدیل کر لے، وہ حکمران سادگی کے ساتھ زندگی گزار کے قرض کی حالت میں، مقروض کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور جب زخمی ہوئے، سوال کیا کہ زخمی کس نے کیا، حملہ آور کون ہے؟ بتایا گیا کہ جناب مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو مجوسی ابو لولو فیروز، اس نے آپ پہ حملہ کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ پہ حملہ آور اسلام کا دعوے دار نہیں ہے، مسلمان نہیں، غیر مسلم مجوسی ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے تو اس کی بھلائی کی بات کی تھی کہ انہوں نے اپنے مالک جناب مغیرہ کی شکایت کی تھی کہ مجھ سے روزینہ زیادہ لیتی ہیں، آپ سفارش کر دیں ذرا کم کر دیں گے۔ آپ نے پوچھا کہ بھی کام کیا کیا کرتے ہو، کمائی کا ذریعہ کیا ہے؟ بتایا کہ لکڑی کا نقش و نگار کا عمدہ کاریگر ہوں، یہ کام کر لیتا ہوں۔ اچھا ان کو کتنا دیتے ہو روزانہ؟ 2 درہم۔ فرمایا جتنی تمہاری کمائی ہے تو مالک تم پہ ظلم نہیں کر رہا، بالکل مناسب ہے، تم یہ ادا کر سکتے ہو، کوئی ظلم نہیں ہے۔ پھر اس کو چند نصیحتیں کی کہ جب مالک تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اسی طرح اس کی شکایتیں نہیں لگاتے، وہ تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اگر وہ چاہے جتنا تم کماتے ہو یہ ڈبل بھی کر سکتا ہے، مگر وہ جتنا لے رہے ہیں وہ تمہاری کمائی کے حساب سے بڑا مناسب ہے، مگر اس بدبخت کو یہ بات پسند نہ آئی۔ چونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی امامت کرواتے تھے، فجر کے وقت محراب میں چھپ کے بیٹھ گیا، پہلی ہی رکعت میں آپ پہ خنجر زہر آلود کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، اور پھر جب نکلنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمان صف آ رہا ہے، صفوں میں موجود ہیں نماز کے لیے، وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو ہے وہ 13-14 صحابہ مزید جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں، جن میں سے بعد میں 7 شہید بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ خنجر ضرور تھا۔ تو جب یہ صورتحال ایک آدمی نے دیکھی، اس نے اپنی چادر اس کے اوپر پھینک کے اس کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ جب اس ملعون بدبخت نے دیکھا کہ اب تو پکڑا گیا ہوں، اس نے ہاتھوں سے اپنا گلا کاٹ کے جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں اپنی آخری خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو بلا کے اماں عائشہ کے پاس بھیجتی ہیں کہ بیٹا میرا سلام بھی لے جاؤ اور ان سے اجازت لے کے آؤ، میری خواہش ہے کہ میں اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ وہ جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں کہ اس طرح، اور جاتے ہوئے ساتھ نصیحت بھی کی کہ امیر المومنین نہیں کہنا، بیٹا یہ پوچھنا ہے کہ جناب میرے والد جناب عمر
وہ آپ سے اجازت مانگتے ہیں کہ آپ کا حجرہ ہے، ایک قبر کی جگہ باقی ہے تو وہاں ان کی قبر کے لیے ان کی خواہش ہے، اگر آپ اجازت دیں۔ امیر المومنین کا ذکر نہیں کرنا، یہ پریشر نہیں ڈالنا، اجازت دے دیتی ہیں کہ خواہش تو میری تھی۔ پھر جناب عمر دوبارہ اللہ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں اجازت ملنے پر کہ اب کوئی مجھے اور کہ اس سے اہم معاملہ میری نظر میں باقی نہیں بچا، یہی خواہش